آئیے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام ساتھیوں کا آج کی اس نیو کلاس میں ویلکم، خوش آمدید۔ دیکھیں گے جتنے بھی طلبہ یا پھر طالبات اس ورष 2024 میں عالم پارٹ 2 یا پھر پارٹ 1 یا پھر پارٹ 3 کے ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان سبھی کے لیے یوٹیوب پر کلاسز چل رہی ہے۔ آج کا جو یہ کلاس ہے عالم پارٹ 2 کے عربک کا ہے۔ جتنے بھی بچوں کا عربک چاہے کمپلسری سبجیکٹ میں رکھے ہوں یا پھر آپشنل میں رکھے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے لیے یہ کلاسز ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا، اگر کلاسز میں پہلی بار آپ آئے ہوئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، تاکہ اسی طرح کے ہر کوشچنس آپ کو ایگزام سے پہلے تک ملتے رہے، تاکہ آپ کو ایگزام میں آسانی ملے، بڑھیا سے ایگزام جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیں گے پیارے ساتھیوں، سوال یہ کہتا ہے کہ سبق وصف زاہد کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ سبق ہے، اس کا نام ہے وصف زاہد، اس کا خلاصہ جو ہے اپنی زبان میں لکھنا ہے۔ چلیے اس کا خلاصہ اس طرح لکھنا ہے کہ سبق وصف زاہد 2 صدی ہجری کے مشہور واعظ اور راوی ابن السماک کی ایک ایسی تحریر ہے جس میں انہوں نے اپنے وقت کے معروف عالم و فقہا، ٹھیک ہے، جو دین کے دائی ہیں، نصیر الالطائی کے زہدود، تقوی اور حسن و معاشرت پر روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے اگر آپ ان کا خلاصہ دیکھیں تو بس اتنا میں ہی ہو گیا، لیکن اس کو جو ہے نا تفسیر کے ساتھ پورا ایک ایک ورڈ پھڑیا کر لکھنا ہوگا، کیونکہ یہ بورڈ ایگزام نہیں ہے، یہ یونیورسٹی ایگزام ہے۔ اس میں جب تک آپ کم سے کم ایک کوشچنس کو 3 پیج 4 پیج میں نہیں لے جائیں گے تو پھر آپ کو مارک نہیں ملے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ کا جواب ہے کہ داؤد الطائی اپنے وقت کے معدود چند افراد میں سے تھے جن کا شاعر بڑے عابد و زاہد کی حیثیت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے درس و تدریس کا شغل اپنایا اور فقہ کی تعلیم دیتے تھے، مگر جلد ہی وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے اور پوری طرح کیا کہتے ہیں عزت و خلوت کی زندگی کو اختیار کر لیا اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر تا حیات عبادت و ریاضت میں لگے رہے۔ یعنی کہ پیارے ساتھیوں، جب یہ استاذ محترم تھے، ٹیچرز تھے، تو یہ جو درس و تدریس یعنی کہ جو پڑھاتے تھے، پڑھانے کا ان کا مشغلہ تھا، پڑھانے کا روٹین تھا، یہ پڑھانے جانتے تھے۔ اس میں سب سے بہترین تعلیم جو یہ دیتے تھے وہ فقہ کی، ایک فقہ جو ہے ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، فقہ ہو گیا، حدیث ہو گیا، تو ان سے متعلق ان کا کلاس چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی یہ اس چیز کو چھوڑ کر کے کیا کہتے ہیں اپنے پوری کیا کہتے ہیں دنیاوی لائن کو ہٹنا چاہ رہا تھا، چھوڑنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، عبادت میں گزارنے لگے، ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ و سلاطین کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی بادشاہ ان کو کوئی تحفہ دیتا تھا، یعنی گفٹ جس کو بولا جاتا ہے، تو ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ابن السماک نے ان کے زہد و تقوی کے بے حد پرکشش تصویر کشی کی ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے یہ بھی مضمون ادب کا اعلیٰ نمونہ بن گیا ہے۔ اب دیکھیں گے کہہ رہا ہے کہ مصنف نے داؤد الطائی کی زاہدانہ زندگی کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے زہد و تقوی کی بدولت قرب الہی کی اس منزل پر فائز ہو چکے تھے جہاں سے انسان دل کی نظروں سے تمام اشیاء کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو مصنف ہے داؤد الطائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اس منزل پر یعنی کہ اس مقام پر فائز ہو چکے تھے جہاں سے انسان دل کی نظروں سے، آنکھ کی نظروں سے نہیں، دل کی نظروں سے جتنے بھی اشیاء یعنی کہ جو بھی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کو کیا کرتا تھا؟ دیکھ لیتا تھا، جسے عام آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی حالت دیکھ کر لوگ حیران ہوتے تھے اور وہ لوگ کے حالت زار پر تعجب کرتے تھے۔ ابن السماک انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے داؤد، آپ کی عجیب شان ہے کہ آپ نے اپنے لیے خاموشی کو لازم کر لیا، یہاں تک کہ عدل پر اسے قائم کر دیا، اسے عزت بخشنے کے لیے اس کی توہین کی، اسے اعزاز بخشنے کے لیے اس کی تذلیل کی، اس کو راحت پہنچانے کے لیے اسے خوب تھکایا،
اس کو شکم شر کرنے کے لیے اسے بھوکا رکھا، اس کی سیرابی کے لیے پیاسا رکھا، لباس کی نرمی کے لیے اسے کیا کہتے ہیں کھدیر کر لیا، یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا، کھانا کو خوشگوار کرنے کے لیے اسے بدمزہ کر دیا، خود مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار دیا۔ اس سے پہلے آگے میں بتاؤں، آپ لوگ ایک چیز سماعت فرمائیں، جتنے بھی طلبہ عالم پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 کی پریکشا دینے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے میں گزارش اور ریکویسٹ کروں گا کہ عالم کا ایگزام ہر کوئی دیتا ہے، لیکن وہ پہلے والا ایگزام اب نہیں رہا، کیونکہ اگر کم سے کم اس میں آپ کو 70%، 80%، 75% مارک نہیں آتا ہے تو وہ پھر مارک جو ہے آپ کا بیکار ہو جائے گا، کوئی کام کا نہیں رہے گا، صرف وہ کاغذ کا ٹکڑا رہے گا۔ اسی لیے پیارے ساتھیوں، جو کلاسز میں کروا رہا ہوں جہاں تک ہو پائے گا وہ کرواؤں گا ہی، لیکن ان کے لیے اسپیشل ہم نے ایک VBI نوٹس کو تیار کیا ہے۔ اس نوٹس کے اندر پیارے ساتھیوں آپ لوگوں کو موسٹ VBI کوشچنس ہیں جو کہ آپ کے ایگزام میں 100% پوچھے جانے کی سمبھاونائیں ہیں۔ اس کوشچن کو لینے کے لیے، اس سے بھی سوالات اور جوابات کو پانے کے لیے اس نوٹس کو ابھی اگر آپ خریدتے ہیں تو ماتر 199 روپے لگے گا، آفر سماپت ہونے پر پھر یہ 399 روپے لگ جائے گا۔ تو جتنا جلد ہو سکے، جو ابھی تک نہیں لے پائے ہیں تو اس نمبر پر جا کر کے واٹس ایپ پر میسیج کیجئے اور وہاں پر آپ 199 روپے کا پیمنٹ کیجئے، آپ کو یہ نوٹس پرووائڈ کروا دیا جائے گا۔ اب چلیں گے آگے، کہہ رہا ہے کہ اپنی تکلیف سے پہلے اسے اپنا یا عذاب میں مبتلا کیا، اسے غائب کر دیا تاکہ لوگ اسے یاد نہ کر سکے، دین میں طرح نفقہ حاصل کر لیا اور لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے چھوڑ دیا۔ احادیث تو تم نے سنایا، ٹھیک ہے، مگر اس کی روایت کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا، خود کو گونگا کر لیا اور لوگوں کو بولنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ نہ تو اختیار سے حسد کرتے تھے اور نہ ہی اشرار کی عیب جوئی زبان کرتے، نہ تو بادشاہوں کے عطایا قبول کرتے اور نہ ہی دوستوں سے ہدیہ لیتے، جس سے لوگوں کو وحشت ہوتی اور آپ کو موانست ہوتی۔ آپ اپنے زہد کرتے ہوئے تقوی اور عبادت و ریاضت کے سبب سلف و صالحین کی فہرست میں ہیں۔ آپ پر فائز کہ درپا کوئی پردہ نہ، گھر میں کوئی نہ بچھونا، نہ پانی پینے کے لیے گھڑا اور نہ کھانے کے لیے کوئی برتن۔ دنیا میں جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، آپ نے اس کی توقیر کی، دیکھ کر کہ آپ نے شہرت کو اس لیے ترک کیا کہ کہیں خود نمائی نہ پیدا ہو جائے۔ آپ یقیناً ابن آخرت میں نیک بخت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مر گئے تو اللہ نے آپ کو مشہور کر دیا اور اس نے آپ کے عمل کی چادر میں مبلوس کر کے اعزاز بخشا۔ تو پیارے ساتھیوں، آج کی اس کلاس میں عربک کا یہیں تک، پھر ملیں گے نیکسٹ عربک کی کلاس میں، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔ آپ لوگ ٹیلی گرام گروپ سے جوائن نہیں کیا تو ٹیلی گرام گروپ کو ضرور جوائن کر لیں، تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹ جو ہے ٹیلی گرام گروپ میں ہی ڈالی جاتی ہے۔ تو خدا حافظ، السلام علیکم۔